گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے سیکیورٹی گارڈز سراپا احتجاج بن چکے ہیں۔ ملازمین گزشتہ 2 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں۔ ملازمین نے گورنمنٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں احتجاج کیا اور سیکیورٹی گارڈز کی بڑی تعداد نے احتجاج میں شرکت کی۔ ان مظاہرین کا کیا کہنا ہے؟ فریحہ بطول وہاں پہ ہیں، وہ بتائیں گی۔ جی فریحہ۔ اس وقت میں ٹاؤن شپ A1 میں موجود ہوں، جہاں پہ گورنمنٹ امپلائی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ملازمین ہیں وہ 3 ماہ سے تقریباً ہیں، ان کو سیلری نہیں ملی، جس کے باعث وہ سراپا احتجاج ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود بھی ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا کہ کتنے ماہ ہو گئے سیلری نہیں مل رہی اور کن مشکلات کا سامنا، کیا کہنا چاہیں گے احتجاج کر رہے ہیں؟ ہمیں 2 ماہ ہو گئے ہیں، سیلری نہیں دے رہے۔ 21,500 روپیہ سیلری ہے، گورنمنٹ کا اعلان 37,500 روپے ہے۔ تو انہوں نے 115 کے گورنمنٹ سے بندے کے سائن کروا کے انہوں نے اندر رکھی، بھی سب کو دیں گے تو دیں گے، لیکن انہوں نے ہمارا حق، ہمارے بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہیں۔ 21,500 سے کیا بنتا کیا ہے؟ 37,500 گورنمنٹ کا اعلان ہے۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ نے جتنا اناؤنس کیا اتنی سیلری بھی نہیں دی جا رہی، جبکہ 2 مہینے سے سیلری نہیں دے رہے، جس سے گھر کے معاملات بھی نہیں چل رہے۔ جی بھائی بتائیے گا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کہنا یہی چاہیں گے کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں سیلری کو، ٹھیک ہے، اور دھمکی ہمیں یہی لگائی جا رہی ہیں کہ جاؤ، ٹھیک ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے در پر جائیں گے ہم؟ جی، کام کرتے ہوئے مجھے یہاں پہ 7 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے سے پرانے بندے ہیں، ان کو جھانسا دیا جا رہا ہے کہ آپ کو پکے کریں گے، جو کہ نہیں کر رہے۔ ایک تو اسلحہ ان کا بیچارہ سیکیورٹی گارڈ ہے، اپنا اسلحہ بیچارے 21,000 سیلری لے رہے ہیں، جو گورنمنٹ کا اعلان ہے 35 سے 37,000 سیلری ہے، جو کہ نہیں مل رہی۔ جی بالکل، ان سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 2 ماہ سے جو ہے وہ تنخواہیں نہیں مل رہی، اور جب تنخواہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو مالکان کی جانب سے دھمکیاں بھی لگائی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ایک تو جو سیلریاں نہیں دی گئی ان کو دیا جائے، اور گورنمنٹ نے جتنا اناؤنس کیا اتنی سیلری دی جائے۔ اگر یہ ان کے مطالبات پورے نہیں رکھیں گے تو ان کے جو احتجاج ہے وہ... جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فریحہ بطول۔ انٹرنیٹ کی سست براؤزنگ 15% ٹیکس دہندگان کے مقررہ وقت پر گوشوارے جمع نہ ہونے کا خدشہ ہے۔ لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مراسلہ بھی لکھ دیا ہے۔ انٹرنیٹ کی عدم فراہمی سست روی سے ٹیکس دہندگان مشکلات سے دوچار ہو چکے ہیں، اور آئرس سافٹ ویئر میں ٹیکس کے حسابات میں غلطیاں بھی سامنے آنے لگی ہیں۔ کلیم اختر ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات بتائیں گے اس حوالے سے۔ جی کلیم۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے گوشوارے جمع کروانے کے حوالے سے ڈیڈ لائن دی گئی تھی، جس کے پیش نظر انٹرنیٹ کی سست براؤزنگ کی وجہ سے نہ صرف ٹیکس دہندگان بلکہ جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں انہیں گوشوارے جمع کروانے کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ 50% تک جو ٹیکس دہندگان ہیں وہ مقررہ وقت تک اپنے گوشوارے جمع نہ ہونے کا جو خدشہ ہے وہ بھی بڑھنے لگا ہے، جس کے پیش نظر لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو ایک مراسلہ بھی ارسال کیا گیا ہے، جس کے متن کے مطابق درخواست کی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی مسلسل عدم فراہمی کی وجہ سے جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ جو آئرس سافٹ ویئر ہے اس کے اندر ٹیکس کے حسابات میں غلطیاں اور NTN نمبر کی مدد سے ود ہولڈنگ کے لیے جو ڈیٹا حاصل کرنے میں ناکامی ہے وہ بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے FBR کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس سے قبل جو گوشوارے ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو جاری کردہ مراسلہ ہے اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی جو گوشوارے ہیں جمع کروانے کے تسلسل میں خلل پیدا ہوا، اور اس کے علاوہ جو FBR کی جانب سے 30 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس سے قبل جو گوشوارے ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، جس کے پیش نظر وزیر اعظم پاکستان سے لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے بذریعہ مراسلہ یہ درخواست کی ہے کہ وہ نہ صرف گوشوارے جمع کروانے کے حوالے سے تاریخ میں توسیع کریں بلکہ اس کے علاوہ ایسے ٹیکس دہندگان جو کہ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کلیم سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں ای چالاننگ 5,000 سے بڑھ کر 25,000 پر جا پہنچی۔ پنجاب رجسٹرڈ گاڑیوں کے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر چالان جاری۔ سیف سٹیز حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دیگر صوبوں کے ساتھ سسٹم کو لنک کرنے کے لیے رابطے میں ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے 2 ماہ میں 4.5 لاکھ ای چالان جاری کیے گئے، جبکہ 50% چالان ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں، علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی ساہی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، ٹریفک وائلیشنز پر سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے 22 جولائی کو شہر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ای چلاننگ کا عمل شروع کیا گیا، اور شہر میں ابتدائی طور پر 5,000 جو وائلیشنز ہیں ان کو رپورٹ کرتے ہوئے یہ 25,000 تک ڈیلی جو وائلیشنز ہیں ان کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کون سا ڈیٹا اٹھایا جا رہا ہے، کن گاڑیوں کو اس سسٹم میں لایا جا رہا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آپریشنز کمانڈر شفیق احمد سے۔ سر بتائیے گا
कि क्या सिर्फ लाहौर की गाड़ियों का डाटा लिया जाता है या पंजाब का या दीगर सूबों की गाड़ियों का डाटा भी आपके पास है जिनके चलान किए जा रहे हैं? जी, हमारे पास जो डाटा आ रहा है उसमें तमाम पंजाब की जो गाड़ियां हैं उनका डाटा है। इसके अलावा इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ियों का डाटा हमारे पास है। चलान्स हमारे सिर्फ लाहौर में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये चलान्स कैप्चर हो रहे हैं और लोगों के घरों में भिजवाए जा रहे हैं। बाकी दीगर सूबों से जो डाटा रजिस्टर्ड गाड़ियों का है वो इन प्रोसेस है। इंशाल्लाह वो भी जल्द हम उनके साथ अलाइन हो जाएंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ई चलानी का अमल शुरू किया है, कितने चलान किए गए हैं और सबसे ज़्यादा वायलेशन जो रिपोर्ट हो रही हैं वो कौन सी जो है ट्रैफिक वायलेशन? जी, आपने जिस तरह भी बताया कि अभी 5,000 से स्टार्ट हुआ था, जो कि जुलाई में एआई आने की वजह से अब वो तकरीबन 20 से 25,000 डेली चलान हो रहे हैं। और जिसमें आप ये देख रहे हैं कि अभी ये हमारे जो ऑफिसर हैं इन्होंने जो खोला हुआ ये भी मोटर बाइक का चलान है, जो कि हमें डेली 10,000 के करीब वायलेशन जो हैं वो हम चलान भिजवा रहे हैं प्रोसेस होने के बाद। अब आप ये देख रहे हैं कि जो ही हमें हमारे कैमराज जो हैं उसको मोटरसाइकिल जिसने हेलमेट नहीं पहना उसको कैप्चर करते हैं, तो उसके बाद हमारा ये स्टाफ जो है उसमें तमाम उसको प्रोसेस करता है उसकी नंबर प्लेट को, और ये एविडेंस बेस्ड चलान जो है हम उनको भिजवाए जा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि हमें ऑपरेशंस कमांडर सेफ सिटीज़ अथॉरिटी शफीक अहमद बता रहे थे कि जो हाईएस्ट फ़ाइन है वो 2000 है और बाइकर्स को बार बार ट्रैफिक पुलिस की जानब से भी आगाही दी गई है, सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से वीडियोज़ भी लॉन्च की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरी अपना हेलमेट इस्तेमाल करने की बजाय उसको टंकी पे रखते हैं, जिसकी वजह से उनको 2,000 रुपया जुर्माना होता है। इसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि उनके पास पंजाब का डाटा मौजूद है, इस्लामाबाद का डाटा मौजूद है और दीगर सूबों से भी गाड़ियों का डाटा जो है वो लिंक करने की कोशिश की जा रही है ताकि जितनी भी गाड़ियाँ वायलेशन करें उनके ईच किए जा सकें। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के सितारे रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। रेलवे प्रेम यूनियन का डीएस ऑफिस के बाहर एहतजाज। महंगाई, बेरोजगारी और मुलाजमत से निकालने पर एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। मजीद जानेंगे इस बारे में सईद अहमद सईद से। सईद, अपडेट कीजिएगा। महंगाई में इजाफे के खिलाफ और महंगी बिजली और आईपीपी के जुल्म के खिलाफ जो जमात इस्लामी है और पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन है वो दोनों ही सरापा एहतजाज हैं। शेख अनवर उनके ज़रिए तमाम एक हंगामी इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, मौजूद से बात करेंगे। शेख साहब, मजदूर तबके की आवाज़ रेलवे प्रेमी हमेशा बनती है, आज क्या एजेंडा था, किस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और यहाँ पर मजदूर तबका मौजूद भी है, पैगाम क्या देना चाहेंगे? देखें जी, मैं रेलवे मजदूरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद तवाना आवाज़ है हाफिज नईम उर रहमान, उसके हाथ को मजबूत करें। जब इस तरह के लोग असम्बली के अंदर आएंगे तो इनके मसाइल भी हल होंगे। इस मुल्क की असम्बलियों में 76-77 साल से जितने हुक्मरान आए हैं उन्होंने पाकिस्तान की अवाम का भी एहतसाल किया है। रेलवे के अंदर एक जो फौज जफर मौज है उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। मरकजी चेयरमैन है प्रेम यूनियन के ज़ियाउद्दीन अंसारी, उनसे बात करेंगे। अंसारी साहब, रेलवे का जो तबका है, मजदूर तबका, वो हमेशा पिसा ही रहता है, वादे भी किए जाते हैं, यूनियंस भी काम करती है, लेकिन उस पर असर नहीं होता। क्या यूनियन की आवाज़ में असर नहीं रहा या अफसरान यूनियन को किसी खाते में लेते नहीं हैं? यूनियन जो है अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए है और मजदूरों के हकूक़ जो अब तक मिल रहे हैं वो यूनियन की काविशों के नतीजे में ही हैं। लेकिन अफसोसनाक मरहला इस बात पर पेश होता है जब पाकिस्तान की तरह रेलवे के मुलाजमीन के बारे में उनके हकूक़ सल्ब इस तरह किए जाते हैं कि अफसरों की तो एक फ़ौज जफर मौज जो है वो जारी की गई है। इसलिए इस निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा। जिस तरह हाफिज नईम उर रहमान साहब ने IPPs के बारे में पूरे मुल्क के लोगों को आगाही दी है कि किस तरह ये हमारा खून चूस रहे हैं। बिल्कुल, चेयरमैन, मरकजी चेयरमैन। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। एक ही स्कूल में 10-10 सालों से तैनाती, सालों से एक स्कूल में ड्यूटी देने वाले असातिज़ा की सुनी गई। सिंगल और डबल टीचर के साथ जीरो स्कूल टीचर भी अपना तबादला करा सकेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे इस हवाले से। जी जुनेद। 10-10 साल से एक ही स्टेशन पर तैनात असातिज़ा की भी बिला आखिर जो है वो सुनी गई है। अब वो असातिज़ा जो कि सिंगल टीचर हैं या डबल टीचर हैं या ज़ीरो टीचर हैं, वहाँ पर भी असातिज़ा अपने तबादले जो हैं वो करवा सकेंगे। ज़ीरो टीचर स्कूल में जहाँ पर असातिज़ा एक भी नहीं होता था, वहाँ पर करीबी स्कूलों से असातिज़ा जो हैं वो पढ़ाने के लिए बच्चों को
اساتذہ فراہم کیے جاتے تھے، اب وہ اساتذہ جو کہ 10-10 سال سے ایک ہی جگہ پر تعینات ہیں اور ان کو تبادلوں کی اجازت نہیں ملتی تھی، اس حوالے سے اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بھی تبادلوں کی اجازت دی جائے گی۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ 1 ماہ میں ریشنلائزیشن کا عمل مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد سنگل ٹیچر اور جو ڈبل ٹیچر ہیں اسکولوں میں وہ بھی اپنے تبادلے جو ہیں وہ گھر کے قریب کرا سکیں گے۔ اس حوالے سے 0 ٹیچر بھی کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے کہ اب وہ بھی اپنے تبادلے جو ہیں وہ قریبی گھر کے اسکول کے پاس کروا سکیں گے، کیونکہ وہاں جنید آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب یونیورسٹی کی بہتری کے لیے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کا پہلا اقدام، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر ریزیڈنٹ آفیسر 2 کاشف نذیر عہدے سے فارغ۔ مزید جانیں گے اس بارے میں عمران یونس اپڈیٹ کیجیے گا۔ پنجاب یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی نے چارج سنبھالتے ہی یونیورسٹی میں افسران کے تقرری و تبادلے شروع کر دیے ہیں۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کی جانب سے ایڈیشنل رجسٹرار ایفیلیشن حافظ عبدالقیوم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں رجسٹرار آفس رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایڈیشنل رجسٹرار اکیڈمک امتیاز احمد کو بھی عہدے سے ہٹا کر رجسٹرار آفس رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار کاشف نذیر کے پاس R02 کا اضافی چارج تھا، ان سے R02 کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے اور انہیں ایڈیشنل رجسٹرار اکیڈمک تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح فیکلٹی آف ایگریکلچر سائنسز کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد یاسین کو R02 کا ایڈیشنل چارج سونپ دیا گیا ہے اور یہ چارج 6 ماہ کے لیے انہیں سونپا گیا ہے۔ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے جب چارج سنبھالا تھا تو تفسیر 2 سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کی بہتری کے لیے وہ ہر ممکن اقدامات کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی جو ہے وہ کرنا پڑے، جس کا وہ کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے اب یونیورسٹی کی بہتری کے لیے یہ اقدامات آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ رخ کریں لاہور ہائی کورٹ کا نظر بندی کے احکامات جاری کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ مزید سماعت کا احوال ملک اشرف بتائیں گے۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، یہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے نظر بندی کا اقدام ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد امجد رفیق کی عدالت میں تحریک انصاف کی سابق رکن اسمبلی زینب عمیر کی جانب سے درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جس پر عدالت نے معاونت کے لیے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کل طلب کی ہے۔ جسٹس محمد امجد رفیق نے زینب عمیر کی درخواست پر سماعت کی، جس میں پنجاب حکومت ہوم سیکرٹری سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے نظر بندیاں کی گئی ہیں اور مزید اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ نظر بندیوں کا اقدام جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس میں تمام تر جو اقدامات کیے گئے ہیں جس بنیاد پہ یہ نظر بندیاں کی گئی ہیں وہ ناکافی ہیں، تو یہ صدا کی گئی تھی کہ عدالت نظر بندیوں کے اقدام کو کالعدم قرار دے۔ تاہم یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے جو نظر بندیاں کی گئی تھی وہ 481 سکے قریب جو نظر بندیاں ہیں وہ واپس لے لی گئی ہیں اور اس حوالے سے رپورٹ بھی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی جا چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ملک اشرف ہمارے ساتھ ہی رہے گا، آپ سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے۔ ہائی کورٹ سے ایک اور خبر ہے، پی ٹی آئی کو 5 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے درخواست کا معاملہ، عدالت نے تحریک انصاف کی مینار پاکستان میں جلسے سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، آج لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس فاروق حیدر کی عدالت میں اکمل خان باری کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں انہوں نے 5 اکتوبر کو تحریک انصاف کا جلسہ مینار پاکستان میں کرنے کی اجازت نہ دینے کے اقدام کو چیلنج کیا تھا، تو عدالت نے اس درخواست کو نپٹا دیا ہے اور ڈپٹی کمشنر لاہور کو ہدایت کی ہے کہ اس درخواست پر قانون کے مطابق 30 ستمبر تک فیصلہ کیا جائے اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو بھی قانون کے مطابق فیصلہ کریں اس کی رپورٹ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل ہائی کورٹ کے پاس 30 ستمبر تک جمع کروائی جائے۔ جسٹس فاروق حیدر کی عدالت میں اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل محمد فرخ لودھی پیش ہوئے، جس میں درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کو تحریک انصاف کی جانب سے مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کے لیے 5 سے 10 بجے جلسہ کرنے کے لیے درخواست دی، لیکن ڈپٹی کمشنر کوئی اس پہ فیصلہ نہیں کر رہے، تو عدالت سے یہ سزا کی گئی تھی کہ عدالت اس میں ڈپٹی کمشنر کو فیصلہ کرنے کا حکم دے اور یہ بھی سزا۔ جی ملک اشرف، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔